ڈاکٹر صاحب مذاکرات کی بات ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل سے، خان صاحب نے تو یکسر مسترد کر دیا اس کو، حالانکہ پرویز الہی صاحب بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے 5 اگست کی کال کا اعلان کر دیا ہے، پارٹی کس حد تک تیار ہے اس کال کے لیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ 5 اگست کو کچھ الگ ہونے جا رہا ہے ان پہلے احتجاجوں سے جو پی ٹی آئی نے کیا؟ دیکھیں ڈائیلاگ کا تو سکوپ ہے نہیں، اس لیے کہ اس ڈائیلاگ صرف بیان دینے سے ڈائیلاگ نہیں ہوتا، ڈائیلاگ کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک فضا چاہیے ہوتی ہے، ایک رویے چاہیے ہوتے ہیں جس کا دونوں طرف فقدان ہے، حکومت میں بھی فقدان ہے اور پی ٹی آئی میں بھی اس کا ہمیں فقدان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جہاں تک ایجیٹیشن کا تعلق ہے اس میں ہمیں ابھی تک تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کوئی بڑا ایجیٹیشن ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی جو پاکستان کے اندر عدم وابستگی کا رجحان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، لا تعلقی جسے ہم کہیں گے اردو کے اندر، کہ عام آدمی کی لا تعلقی ریاست سے یہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس وجہ سے تو پارٹی کے ایکٹیوسٹ، پارٹی کے لائلسٹ تو ہو سکتا ہے سڑکوں پہ آئیں گے، لیکن عوام نہیں آئے گی، کیونکہ عوام نہ صرف ان کے لیے نہیں آئے گی، وہ حکومت کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ نا امیدی ہماری۔ لیکن اس وقت تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پارٹی کی جو باہر جیل سے موجود قیادت ہے وہ اس میں کس حد تک پارٹیسپیٹ کرے گی؟ دیکھیں نا وہی کرے گی جو جیل کے اندر والی تو شامل، یہ کہنا کہ جیل باہر والی کیا کیا کرے گی، جیل کے اندر والے تو بیان ہی دے سکتے ہیں۔ سینئر قیادت جیسے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب۔ جی میں پارٹی سے ہماری مراد وہی ہے، دیکھیے جب ہم پارٹی کی بات کرتے ہیں اس سے مراد وہی ہوتے ہیں جو پارٹی کو رن کر رہے ہوتے ہیں، شہر میں چلا رہے ہوتے ہیں، ملک میں چلا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جیل سے تو لوگ نہیں آ کے احتجاج میں شرکت کریں گے، تو اس وقت کوئی ہمیں آثار تو نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا مقصد نظر آ رہا ہے کہ جو وہ حاصل کر سکیں گے اس قسم کے احتجاج سے۔ لیکن اگر احتجاج کامیاب نہیں ہوتا تو یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی نہیں ہے، حکومت کی بھی ناکامی ہے۔ حکومت کی ناکامی یہ ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر ایک سیاسی تلخی، نا امیدی، تنازع اور ڈس یونٹی بڑھے گی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے حکومت کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کوئی اطمینان سے حکومت چلانی ہے، تو اس وقت سیاست کے اندر جو تناؤ ہے، جو فاصلے ہیں، جو شکوک ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرف ہمارے رجحانات بالکل نہیں ہیں، اور اس وقت ہمارے جو رجحانات ہیں اپنے مخالف کو جو ہے رگڑا لگانے کے ہیں کہ ہم مخالف کو نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں، وہ اپوزیشن بھی یہی سوچتی ہے، گورنمنٹ بھی یہ سوچتی ہے، تو جب تک ہماری سیاست کا یہ مزاج رہے گا، حکومت کوئی ہو، اپوزیشن میں کوئی ہو، وہ نام بدل سکتے ہیں لیکن ہماری سیاست آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتی، اور سیاست کا جو بنیادی مقصد ہے عوام کی فلاح۔ دیکھیے بیانات کو اٹھائیے، حکومت کے بیانات اور اپوزیشن کے بیانات، اس میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان کے آپس میں جھگڑوں کے علاوہ جو عوامی مسائل ہیں اس کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے۔ حکومت کے بیان بھی اس کو نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم گرفتار کر لیں گے، اس کو ہم یہ کر دیں گے، اس کو ہم وہ کر، بھئی آپ اپنے اقتدار کے قوت سے، ریاستی قوت کے تکبر میں ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے اس تکبر کو توڑنا چاہتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب اپوزیشن بھی اپنے جو تحریک چلا رہی ہے اس کو عوامی ایشوز کے ساتھ تو مشروط نہیں کر رہی، وہ تو صرف اپنے مسائل حل کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ عوام کے مسائل سے مشروط کری، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی پوری سیاست اس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، وہ رویہ ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو خراب کرنا ہے، ایک دوسرے کو تنگ کرنا ہے، سیاست سے عدم وابستگی۔ ہاں یہ دیکھیں یہ لا تعلقی عدم وابستگی اتنی زیادہ ہے کہ آپ عوام سے بات تو کر کے دیکھیں نا، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے آپ بتا رہے ہیں کہ خطرناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری تو سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، تو کیا بھارت پھر جنگی عزائم کے خلاف کاربند ہے؟ دیکھیں ایک جو ہے بھارت اور پاکستان کی مخالفت تو اسٹیبلشڈ ہے، اور اس وقت ہندوستان میں ایک اس قسم کی حکومت ہے جو کہ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے منسٹرز ہیں، فارن منسٹر، ہوم منسٹر اور دوسرے یونین منسٹر جو ہیں،
وہ بیانات دیتے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک مزاج وہاں ڈیولپ کیا ہے ایکسٹریم کا اور ہارڈ لائن کا، تو اپنے ڈومیسٹک پیسیفیکیشن کے لیے وہ اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ ہے کہ پراکسیز کا رول ہے، وہ پراکسی کا رول تو ہے، رہے گا، وہ اس لیے کہ ہندوستان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہندوستان پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں، پاکستان کے اندر جو تضادات ہیں، ان کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، جو کہ اس قسم کی ریاستیں جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو یہ اب ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جو اندر تضادات ہیں، جو اندر کانٹرڈکشنز ہیں، ان کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے۔ دیکھیں، ٹیررزم کے 2-3 اسپیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک اسپیکٹ تو ہے جو کہ ملٹری کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، سیکیورٹی کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، انٹیلیجنس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جب آپ ان گروپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا ڈائمنشن عام آدمی کے ذہن سے ہوتا ہے، عام آدمی کی تعاون سے ہوتا ہے، اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے۔ وہاں کام فوج کا نہیں ہوتا، وہاں کام معاشرے کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، سول قیادت کا ہے، اور آپ کو ان لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی جو اس معاشرے کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو گفتگو آپ بلوچستان میں کرتے ہیں، وہ جو سیاسی عمل ہے اس کو آپ کو سیاسی انداز میں چلانا پڑے گا، اور ان گریونسز کو ایڈریس کرنا پڑے گا جو گریونسز وہاں سے سیاسی لوگ ریز کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ گریونسز کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب تک آپ پولیٹیکل میجرز بھی ایڈاپٹ نہیں کرتے، صرف ملٹری ایکشن جو ہے وہ ٹیررزم پاکستان میں ختم نہیں کرے گا، اگرچہ اس کا بہت اہم رول ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ٹیررزم جو ہے اس کا تعلق ذہن سے بھی ہے، ٹیررزم کا تعلق سوچ سے بھی ہے، اور پرسنل ایکسپیرینس سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سو کے پرسنل ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے صرف فوجی کارروائیوں سے تو سد باب ممکن نہیں ہے، اس حوالے سے دیگر پہلو ہیں جن پر آپ نے روشنی ڈالی، اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔